گزشتہ چند سالوں سے جس سیاستدان نے اس ملک کی اخلاقیات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ ہے صرف عمران خان۔ اسے جو باتیں میں آپ کو آج بتاؤں گا وہ عمران خان کی پوری زندگی پہ ایک وائٹ پیپر ثابت ہوگا۔ پاکستان یا دنیا بھر میں کوئی بھی صحافی جب عمران خان کو اس کا اصلی چہرہ دکھاتا ہے اور اگر وہ توشہ خانہ سے اربوں روپے کی چوری کر کے جعلی رسیدیں جمع کرا دے تو وہ ثابت بھی ہو جائے وہ لڑکی بھی تو جعلی ہے جو کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب عمران خان میرے ساتھ باہر جائیں گے۔ ایسی خواہشات کہ میں یہاں پہ نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن لوگوں کو بولتے ہوئے اگر میں بتانا شروع کر دوں تو لیڈر تو دور اس کے سپورٹرز کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کرپشن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مالی اور دوسری اخلاقی۔ پاکستان میں بہت سے سیاستدانوں نے کرپشن کی ہوگی، بہت سوں کی کرپشن اور چوریاں عدالتوں میں ثابت بھی شاید ہوئی ہوں گی، انہیں سزا بھی ہوئی ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مالی کرپشن کی تو سزا ہو جاتی ہے لیکن اخلاقی کرپشن کے بارے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو سیاستدان اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار ہوتا ہے اس کا کوئی گربان نہیں پکڑتا، اس کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ ہمارے حافظے بھی اتنے کمزور ہیں کہ ہم مالی کرپشن کی مثالیں تو دیتے ہیں لیکن جو سیاستدان اس ملک کی اس معاشرے کی اخلاقیات کے ساتھ گندا کھیل کھیل رہے ہیں اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی سامنے ہے کیونکہ اس ملک میں جھوٹ بولنا زیادہ آسان ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہے، ان کا معاشی قتل کرنا بڑا آسان ہے، خواب بیچنا بڑا آسان ہے، کیونکہ ان سب جرائم کی سزا تو ہمارے قانون میں درج ہے ہی نہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے جس سیاستدان نے اس ملک کی اخلاقیات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ ہے صرف عمران خان۔ اسے جو باتیں میں آپ کو آج بتاؤں گا وہ عمران خان کی پوری زندگی پہ ایک وائٹ پیپر ثابت ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کی سوشل میڈیا بریگیڈ کس طرح اپنے لیڈرز کی بھونگیوں کا دفاع کرتی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ پروجیکٹ عمران خان جب اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا تو اس کی کامیابی کے امکانات بڑے کم تھے، لیبارٹری میں اس کے اوپر بڑے تجربات کیے گئے، پھر ایک کامیاب تجربہ ہوا۔ ایک منصوبے کے تحت چھوٹے چھوٹے شیاطین کی فوج تیار کی گئی جو سپورٹنگ کیریکٹرز کے طور پہ کام کرتی تھی۔ عقل کا مادہ نکال کے ننھے منے جہادیوں کی ایک ایسی فوج بنائی گئی جس میں ان کے سافٹ ویئر میں ہر صورت عمران خان کا دفاع کوٹ کر بھرا گیا۔ پاکستان یا دنیا بھر میں کوئی بھی صحافی جب عمران خان کو اس کا اصلی چہرہ دکھاتا ہے تو پچھلے کچھ عرصے سے یہ ننھے منے فسادی اس کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں، بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ کاٹتے ہیں، کچھ صرف بھونکنے کی اب تک محدود رہتے ہیں۔ میرے خلاف بھی ایسی مہم چلائی گئی تھی لیکن میں نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ ایک جہاد عمران خان کر رہا ہے اس ملک کو نگلنے کا، اور دوسرا جہاد ہم لوگ کر رہے ہیں اس ملک کو بچانے کا اور لوگوں کو آئینہ دکھانے کا۔ ملک کو نگلنے کا فساد تو ختم ہو سکتا ہے، ہمارا جہاد اور ہمارے حوصلے الحمدللہ پست نہیں ہو سکتے، چاہے جتنا مرضی ہے ہمارے خلاف زہر اگل جائے۔ ان کی عقل پر اس طرح کا پردہ پڑ چکا ہے کہ یہ لوگ ان آڈیوز کو بھی جعلی قرار دے رہے ہیں جن کو عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ یہ میری جوانی کا جومر ہے۔ عمران خان کے ان عاشقین کی بھی قسمیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو عمران خان کے ہر غلط کام، ہائی یو ٹرن، ہر بددیانتی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک عمران خان کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا تو عمران خان ہیرو ہے۔ عمران خان سے اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی تو اس میں بھی عمران خان کی کوئی سیاسی چال چھپی ہوگی۔ عمران خان نے قومی اسمبلی میں جعلی استعفے جمع کرائے تو عمران خان بڑا لیڈر ہے اور بغیر کسی سیاسی مفاد کے لیے قوم کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ لیکن اگر عمران خان 2.5 کروڑ سرکاری خزانے سے ہر مہینے سیکیورٹی اخراجات دے رہا ہے، سرکاری ہیلی کاپٹر میں آسمان کی پراسرار فضاؤں میں عیش کر رہا ہے، سرکاری بلٹ پروف گاڑیاں لے کے بنی گالا جا رہا ہے تو پھر ضرور عمران خان کی جان کو خطرہ ہو۔ عمران خان ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ پنڈی جلسے میں تقریر کرنے کے لیے زمان پاک لاہور سے راول پنڈی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں لوگوں کا احساس ہے، وہ لوگوں میں شریک ہونے کے لیے ٹوٹی ٹانگ اور ڈر کے ساتھ جلسے میں آ رہا ہے۔ لیکن وہیں اگر اسے لاہور ہائی کورٹ لاہور میں ہی جاتے ہوئے فورن فنڈنگ کیس میں عدالت بلا لے اور وہ عدالت میں پیش نہ ہو تو پھر امت مسلمہ کے لیڈر کو آرام کی شدید ضرورت ہے۔ اسے ڈاکٹروں نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا اور اگر وہ توشہ خانہ سے اربوں روپے کی چوری کر کے جعلی رسیدیں جمع کرا دے تو وہ ثابت بھی ہو جائے تو وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ لیکن وہیں اگر دوسری طرف جلسے میں صرف کرپشن کے خلاف نعرہ لگا دے تو عمران خان حق پر ڈٹ جانے والا واحد لیڈر ہے۔ عمران خان اپنے سیاسی فائدے کے لیے ملک کی خارجہ پالیسی کو اگر داؤ پر لگا دے، جلسوں میں جھوٹے سوارتی خط لہراتا پھرے، اپنے ناکردہ جرائم اور نااہلی کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرائے تو پھر وہ امریکہ جیسی بڑی طاقت کے سامنے ڈٹ گیا۔ لیکن وہیں اگر وہ انٹرویو میں کہہ دے کہ امریکہ تو کسی کانسپریسی میں تھا ہی نہیں، امریکہ کی طرف نشانہ تو اپنی کوئی بھی مقبولیت واپس لانے کا بہانہ تھا، تو اس کے سپورٹرز کہتے ہیں عمران خان ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پہ ترجیح نہیں دیکھا، دیکھو تو کتنا نیک لیڈر ہے۔
عمران خان اگر فوج کو برا بھلا کہے، فوج میں بغاوت کی کوشش کرے اور سازش کرے اور اپنے اوپر حملے کا ذمہ دار فوجی افسران کو ٹھہرائے، تو پھر وہ ملک میں انقلاب لانا چاہتا ہے۔ لیکن وہیں اگر وہ کہے کہ فوج تو ہماری ضرورت ہے، فوج کے سوا تو ملک چلتا ہی نہیں، اپنے دیے گئے بیانات سے مکر کر اگر یہ کہے کہ فوج کے خلاف کسی نے بات کی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، تو یہی اس کے سپورٹرز کہتے ہیں واہ خان صاحب واہ، آپ جیسا محب وطن تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں عمران خان کے ٹویٹر پہ فالوورز اتنے زیادہ ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، چاہے ٹویٹر فالوورز میں 70% لوگ جعلی ہوں، خریدے گئے ہوں، روبوٹس ہوں، چاہے انٹرنیشنل میڈیا کو دیے گئے سارے انٹرویوز اس کی سابقہ بیوی نے ارینج کروائے ہوں، چاہے وہ اپنا سافٹ امیج دکھانے کے لیے ہزاروں ڈالر امریکی ایک پی آر فرم کو دیتا ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی تصویر پر اتنے زیادہ لو ری ایکشنز آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ جی عمران خان کو تو وزیر اعظم بنا دو۔ خان صاحب روز ورزش کرتے ہیں تو اس کا مطلب انہیں وزیر اعظم بنا دینا چاہیے۔ خان صاحب اچھی تقریر کرتے ہیں، اس کا مطلب ان کو وزیر اعظم بنا دینا چاہیے۔ یعنی اگر وزیر اعظم بننے کا یہی کرائیٹیریا ہے تو پھر ہم سلمان خان یا شاہ رخ خان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا لیں، گورنمنٹ کالج کے کسی ڈبیٹر کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیں، وہ تقریریں تو وہ زیادہ اچھی کرتے ہوں گے، اور ہاں ایسا بھی ممکن ہے کم از کم عمران خان سے زیادہ بہتر ملک ہی چلا لیں۔ یہی لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیوز جعلی ہیں۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، اگر عمران خان نے اس ملک میں اسلام کا بول بالا کیا اور واقعی ایک نیک لیڈر ہے، پاک بازی کا درس دیتا ہے، لوگوں کو حیا کا سبق پڑھاتا ہے، تو اس کا اثر اس لڑکی پہ نہیں پڑا جو کہہ رہی تھی کہ اگر عمران خان میری ماں سے بھی نکاح کر لے تو میں خوش ہوں گی؟ وہ لڑکی بھی تو جعلی ہے جو کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب عمران خان میرے ساتھ باہر جائیں گے۔ ایسے ایسے غلیظ الفاظ، ایسی ایسی خواہشات کہ میں یہاں پہ نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن لوگوں کو بولتے ہوئے اور عمران خان کو عملی طور پہ یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یا تو یہ چیزیں آپ انہیں بتائیں جنہیں عمران خان کا پتہ نہ ہو۔ مجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے، بلکہ مجھے کیا یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ ان کی جوانی کیا تھی اور بڑھاپا کیا ہے۔ ذرا پوچھیں اپنے لیڈر سے کہ الزبتھ ہرلی کون تھی جس ساتھ عمران خان گھوما کرتے تھے؟ کرسچن باکر کون تھی جب نے اپنی کتاب میں عمران خان کے ساتھ محبت بھرے لمحات کے بارے میں لکھا؟ کیسے سکردوں کی دھوپ بھری شاموں میں فیوچر پلاننگ ہوتی تھی؟ سیتا وائٹ کے بارے میں تو پہلے میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں، اور یہ صرف چند نام ہے، بڑی لمبی ایک فہرست ہے۔ اگر میں بتانا شروع کر دوں تو لیڈر تو دور، اس کے سپورٹرز کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ کا لیڈر جو کہتا ہے کہ میں مغرب کو سب سے بہتر جانتا ہوں، وہ اس مغرب کی بات کر رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ مغرب کی ان پالیسیز کی بات کر رہا ہے جس کا ماضی میں وہ خود حصہ رہا۔ کسی ایک کام کا مجھے بتائیں، یا کسی ایک اچھے کام یا معاشرتی اقدار کا بتائیں جسے اس نے کوئی کمال حاصل کیا ہو۔ آپ کو میں کل کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کل یہ زمان پاک میں بیٹھے ہوں گے، کوئی زمان پاک میں دربار میں حاضری دینے آیا نہیں ہوگا، سوشل میڈیا ٹیم کے پاس پوسٹ کرنے کے لیے کوئی کنٹینٹ نہیں ہوگا، تو انہوں نے سابق کرکٹر یعنی مرحوم عبد القادر کے گھر ان کے بیٹے کو پیغام بھجوایا کہ زمان پاک تشریف لے آئے، میں نے ان کے والد کے لیے فاتحہ خوانی کرنی۔ 3.5 سال ہو گئے اس کے انتقال کو، اور یہ پیغام آپ بھجوا رہے ہیں، اور پیغام بھی یہ کہ زمان پار بادشاہ سلامت کے سامنے آ جاؤ کہ بادشاہ سلامت دعا کرتے ہوئے تصاویر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر سکے۔ کون سا ایسا بے رحم گھٹیا دوست ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہو؟ یا کون سا دوست ہے جس ساتھ عمران نے وفا کی ہے؟ نہیں ملا کتنا عرصہ ساتھ رہا، لیکن اس کے جنازے کیا اس کے بعد بھی نہیں گئے گھر۔ ارشد شریف کا انتقال ہوا، جتنی سیاست انہوں نے ارشد شریف پر کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ ایک طرف اس کا جنازہ تو دوسری طرف لانگ مارک کا کنٹینر تیار ہو رہا تھا۔ اس کے بعد بھی جب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ بلا وجہ تنقید کرتے ہیں، آپ کو تنقید کا حق نہیں ہے، آپ عمران خان کے وقت پر باعث ہو جاتے ہیں، تو ان کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سوچتے جائیں، شرماتے جائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی ویڈیو آ گئی تو پھر کہاں منہ چھپاؤ گے اپنا اور اپنے لیڈر کا؟ اللہ حافظ۔